بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 18 مولائے کائنات کے لشکر کا غازی۔ سن 2009 میں ماہ رجب کے اختتام اور ماہ شعبان کے آغاز پر مکہ و مدینہ کا زائر بننے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اعمال کے اختتام پر مسجد الحرام میں اس جگہ پہنچا جہاں کاروان والوں نے جمع ہونا تھا۔ کاروان کے ساتھ آئے ہوئے عالم دین نے مجھے کہا، قافلے کے ساتھ 3 خواتین بھی آئی ہیں، اگر آپ زحمت اٹھائیں اور تینوں خواتین کو طواف کے لیے لے جائیں اور انہیں واپس لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ قبول کریں۔ اگرچہ میں تھکا ہوا تھا لیکن راضی ہو گیا۔ خواتین میری طرف آئیں، جو ہی میری نظر ان پر پڑی میں نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس احرام کی ایک اضافی چادر تھی، میں نے چادر کا ایک سرا خود پکڑا اور دوسرا سرا ان کے ہاتھ میں دے دیا اور انہیں بتایا کہ دوران طواف مجھے پیچھے مڑنا نہیں ہوگا۔ ماہ رجب کی وجہ سے مطاف میں بہت ہجوم تھا۔ وہ خواتین اس چادر کے ذریعے میرے پیچھے رہیں اور یوں 1-2 گھنٹے کی مشقت کے بعد میں مقررہ جگہ تک پہنچا اور ان کے اعمال مکمل کروا دیے۔ اس دوران میں نے خواتین کو نہ ہی دیکھا اور نہ ہی انہیں مخاطب کیا۔ ان کو طواف کرانا میری ذمہ داری نہ تھی، لیکن میں نے صرف رضائے الہی کی خاطر یہ کام کیا۔ جن دنوں ہم مکہ میں رکے ہوئے تھے، کاروان کے کئی لوگ بازار جاتے تھے، لیکن میں اس وقت سے استفادہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا۔ میں نے پہلے رہبر معظم اور پھر شہداء کی نیت سے طواف کیا۔ المختصر میں نے اس تمام وقت کو روحانیت اور معنویت کے حصول میں صرف کیا۔ جب اعمال کا حساب ہو رہا تھا تو میز کی دوسری طرف بیٹھے جوان نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ خالصانہ طواف جو تم نے خواتین کے ساتھ انجام دیا تھا، تمہارے نامہ اعمال میں اس کے بدلے حج واجب کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ پھر کہا، اور وہ طواف جو تم نے دوسروں کی نیابت میں کیے، ان کا ثواب دگنا کر کے تمہارے ہی نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ ماہ شعبان کے ابتدائی ایام میں ہم مدینہ روانہ ہو گئے۔ وہاں زیارات بہت اچھی ہو رہی تھیں۔ بقی میں سب لوگ ناخواستہ گریہ کیا کرتے تھے۔ قافلے کی روحانی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں بقی کی زیارت کر رہا تھا، دیکھا کہ وہابی انتظامیہ نے ایک بچے کے ہاتھ سے کیمرہ چھین لیا جو غالباً وہاں کی تصاویر لینا چاہتا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور کیمرہ وہابی انتظامیہ کے شخص سے چھین کر واپس بچے کو دے دیا۔ میں قبرستان کے آخری حصے کی طرف چلا گیا اور وہاں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہوئے خلیفہ کی قبر کے نزدیک آ گیا۔ وہابی افسر میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے اور غصے سے گھورتے ہوئے ان میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لعن کر رہے ہو؟ میں نے انکار کر دیا اور اس سے اپنا ہاتھ چھوڑنے کو کہا، لیکن وہ مسلسل چیختا رہا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ اسی لمحے میری طرف اس نے دیکھا اور مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نازیبا کلمات کا استعمال کیا۔ ارد گرد کھڑے زائرین بھی سن رہے تھے۔ جو ہی اس کی زبان سے وہ لفظ نکلا، بس میں نے جائز نہیں سمجھا کہ اب میں خاموش رہوں اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اتنے میں 4 اور وہابی افسر آ پہنچے اور سب مل کر مجھے مارنے لگے۔ ایک افسر نے میرے کاندھے پر زوردار ضرب لگائی جس کی وجہ سے میں کئی ماہ تک تکلیف میں مبتلا رہا۔ چند زائرین نے مجھے ان کے چنگل سے بچایا اور پھر میں بھاگ نکلا۔ پھر آئندہ کے تمام دنوں میں حرم جاتے ہوئے میں اپنا چہرہ بسیجی رومال سے ڈھانپ لیا کرتا تھا، کیونکہ بقی میں نصب شدہ CCTV کیمرے میرا چہرہ شناخت کر چکے تھے اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ مجھے گرفتار کر لیں۔ میرے لیے یہ سفر بہت یادگار تھا۔ اعمال کی حساب رسی کے وقت بقی کی لڑائی کا وہ منظر مجھے دکھایا گیا۔ پھر جوان نے مجھ سے کہا، تم خالصتاً مولائے کائنات کی محبت میں ان وہابیوں سے لڑے تھے اور جسمانی تکلیف بھی اٹھائی، اس لیے تمہیں مولائے کائنات کے لشکر کے غازی ہونے کا ثواب دیا جاتا ہے اور یہ ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔